بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے M.A. راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ چوکی پر بیٹھی ہوئی تائی جان کے چہرے پر خشونت کے آثار تھے۔ وہ خونی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، یہ ایک باقاعدہ آبادی ہے اور اس آبادی میں دو الگ الگ خیالات رکھنے والے طبقے آباد ہیں۔ حاجی صاحب سفید پوشوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے عقائد بھی مختلف ہیں۔ یہ صدیوں سے یہاں رہتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چپکلشیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ان کا حل تلاش کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے ایک بڑا تنازعہ پہلی بار پیدا ہوا ہے۔ اس کا حل ضروری ہے۔ دادی اماں کا کیا کردار ہے؟ میں نے تائی جان کے انکشافات سے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ گیتی آرا بیگم، تائی جان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، پھر بولی، وہ صرف میری دشمن ہے۔ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ ان کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے۔ پاپا کو؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ولایت احمد کی بات کر رہی ہوں۔ تائی جان نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا اور میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ گویا بڑے تائی ابو کی موت بھی مشکوک ہے، ورنہ دادی اماں کا یہ خیال کیوں ہوتا؟ لیکن تعجب کی بات ہے کہ پھوپھی جہاں آرا بیگم نے نہ ہی تایا ممتاز احمد خان نے اس بات کا کوئی تذکرہ کیا، یہاں تک کہ ریاض صاحب نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ذرا حیرانی کی بات تھی۔ تائی جان جیسے کسی خیال میں کھو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا، گیتی آرا بیگم نے صرف اس خیال کے تحت مجھ سے دشمنی کا آغاز کر دیا۔ میری ہی دشمنی کی بنا پر وہ حاجی صاحب کی تحویل میں آ گئیں اور انہوں نے ان سے رجوع کر لیا، جس کے نتیجے میں انہیں دنیاوی معاملات ترک کرنے پڑے اور دنیا کی نگاہوں میں وہ کوما میں چلی گئیں۔ لیکن اصل میں انہوں نے میری دشمنی میں یہی راستہ اختیار کیا اور اپنی زندگی کے تمام ضرورتیں ترک کر دیں۔ وہ صرف مجھے زخم پہنچانا چاہتی ہیں اور اس کے لیے عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے میرے بہت سے راستے بند کیے ہیں۔ آپ واقعی میرے دل میں گھر کرتی جا رہی ہیں تائی جان۔ مجھے ان واقعات کا پہلے کوئی علم نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا تو میرا رویہ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے۔ چلیے ٹھیک ہے، دادی اماں اس شک کی بنا پر کہ ان کے بیٹے ولایت احمد کو آپ نے قتل کیا ہے آپ کی دشمن بن گئیں، لیکن آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تائی جان صحیح معنوں میں میرے جھانسے میں آ گئی تھی۔ میں نے ذو معنی الفاظ ادا کیے تھے اور یقیناً یہی سمجھی ہوں گی کہ میں نرم ہو رہا ہوں اور ان سے متفق ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ خود کیسے ان میں شامل ہوئیں؟ نہیں، میں ان میں شامل نہیں ہوئی۔ پراسرار علوم کی دلچسپی میرے بچپن کا شوق تھا اور میں نے اس شوق کی تکمیل کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، یہاں تک کہ مجھے ایک عقیدے کا پیروکار بننا پڑا، اور یہ عقیدہ خراتون کا عقیدہ ہے جو بے شمار علوم سے نوازتا ہے اور دنیا بھر کے عیش قدموں میں ڈال دی جاتے ہیں۔ میں نے اپنے علم اور اس عقیدے کا سہارا لے کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تم نے اس دن تقریب میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طرح ایک دیوی کی طرح مجھے پوچھتے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے اپنے علم اور محنت کا نتیجہ ہے اور یہی پیشکش میں تمہیں کر رہی ہوں۔ سرفراز مجھ سے متفق ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گورنی سے شادی کر لو۔ اور اس کے بعد تمہیں جو کچھ ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سرفراز کو وہ سب کچھ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ صرف میرا پیروکار ہوگا، لیکن تم براہ راست ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان میں شامل ہو گئے تو تم یہ سمجھ لو کہ ہمارے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تم ہم میں سے ایک ہوگے اور گورنی یقیناً ہر طرح تمہاری مدد کرے گی کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہوگی۔ ارے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہیں کیا مل جائے گا۔ بہت وقت لگایا ہے تم نے بڑے گھاٹے کے سودے کیے، لیکن انسان کو جب بھی عقل آ جائے یہ موجود ہے۔ گورنی، اسے خوشخبری سنا دو۔ تائی جان ایک بات اور بتائیے، آپ جب آپ کے پاس اس قدر وسائل ہیں تو پھر آپ بھائی جان کے ذریعے ہماری جائیداد کی طرف نگاہیں کیوں دوڑا رہی ہیں؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صیغہ راز میں رہنی چاہیے، اور پھر گیتی آرا بیگم سے میری براہ راست لڑائی ہے، میں انہیں بھی کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ ایک بات اور بتائیے تائی جان، پاپا کی موت کیسے واقع ہوئی؟ میں نہیں جانتی، بالکل نہیں جانتی۔ تائی جان عجیب سے لہجے میں بولی۔ صاف پتہ چل گیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے کہا، تائی جان
کیا دادی اماں کو پاپا کی موت پر بھی اس بات کا شک تو نہیں ہے کہ اس موت کا ذریعہ بھی آپ ہیں؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ چلیے ایک آخری بات اور بتائیے، کیا ہما خاتون اور ان کے بچے آپ ہی کی تخلیق ہیں؟ تائی جان کا چہرہ ایک بار پھر بگڑنے لگا۔ چند لمحات وہ خونی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر گرائے ہوئے لہجے میں بولی، تم خود کو بہت زیادہ چالاک سمجھ رہے ہو، اپنی ڈانس میں تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ میں تمہارے دل میں موجود ایک ایک بات پڑھ سکتی ہوں۔ نہیں تائی جان نہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب کسی کو اپنے قریب لایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کا بھتیجا ہوں، رشتہ بھی ہے میرا آپ سے، اور آپ مجھے کچھ نئے رشتوں میں شامل ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ نرم رہیے تائی جان، نرم رہیے۔ جتنے سوالات تم مجھ سے کر چکے ہو، میں نے ایک اچھے جذبے کے تحت ان کے جوابات دیے ہیں، لیکن بے شمار سوالات ایسے ہیں جو ہم میں شامل ہونے کے بعد تمہارے علم میں آئیں گے اور تمہیں ان کا صحیح جواب مل سکے گا۔ بولو، یہ گھوڑنی موجود ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا کرو گے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا تائی جان؟ آؤ پھر چراغوں کے اس حصار میں آ جاؤ، اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھاؤ اور اسے دلاسا دو کہ تم اسے شادی کرو گے، اسے سکون آ جائے گا اور یہ اپنا مقام پالے گی۔ مجھے ان جادو ٹونوں کے بارے میں کوئی صحیح علم ہی نہیں تھا۔ میں تو ایک مست بیل کی مانند تھا جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور بے خوفی سے سارے کام کر لیتا تھا۔ پہلے تو میں اس حصار میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن اب میرے دل میں کہے مچل رہے تھے۔ میں تائی جان کو اپنا کھیل دکھانا چاہتا تھا، چنانچہ میں اس حصار کی جانب بڑھا اور سفید سانپ جس کی سروں پر دیے جل رہے تھے گھبرا کر ادھر ادھر منتشر ہونے لگے۔ گھوڑنی کی ہوں رک گئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور پھر اچانک ہی میں نے پوری قوت سے ایک لات گھوڑنی کی پشت پر ماری اور گھوڑنی کلا بازی کھا کر گر گئی۔ اس کی گردن، جسے اس نے سنبھال کر اپنے شانوں سے جوڑ رکھا تھا، کسی فٹ بال کی طرح لڑھک کر دور جا گری اور گھوڑنی زمین پر تڑپنے لگی۔ میں نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اٹھو، آؤ میں تمہیں صحیح مقام کی سیر کرا دوں۔ گھوڑنی کی کٹی ہوئی گردن سے جو دور پڑی ہوئی تھی ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور اندھوں کی طرح اٹھ کر ایک طرف بھاگی۔ دوسرے لمحے وہ چوکی پر بیٹھی ہوئی تائی جان سے ٹکرائی اور تائی جان کے حلق سے بھی ایک چیخ نکل گئی۔ اسے روکیے میری پیاری تائی جان، اسے روکیے، میں اسے بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ میں آگے بڑھا لیکن تائی جان بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے گھوڑنی کو ایک طرف دھکا دیا اور ان کا چہرہ انگارے کی طرح چمکنے لگا۔ تعویذ جو تو نے پہنا ہوا ہے اگر تیرے گلے میں نہ ہوتا تو میں تجھے ایسا مزہ چکھاتی کہ تو موت کے بعد بھی یاد رکھتا۔ تیرے پورے جسم پر کوڑ ابھر آتا اور میں اس کوڑ کو آگ لگا دیتی۔ تجھے اس آگ کی اذیت ساری زندگی اپنے بدن میں محسوس ہوتی۔ تائی جان کے ان الفاظ پر پہلی بار مجھے اپنی گردن میں پڑے ہوئے تعویذ کا خیال آیا۔ یہ تعویذ مجھے مرشد کی قبر سے ملا تھا اور قیصر خان نے اس کا موم جامع کرا کے بڑی عقیدت سے میری گردن میں ڈال دیا تھا۔ یہ تعویذ مجھے اس طرح تحفظ دے گا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر تائی جان، میں تو آپ کی ہدایت پر سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں آگے بڑھا تو تائی جان چوکی سے اچھل کر نیچے اتر گئیں اور بولی، پیچھے ہٹ، بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کر، دیکھ لوں گی میں تجھے اور تیرے ہمدردوں کو بھی۔ تجھے جلد اندازہ ہو جائے گا کہ میری دشمنی کیا چیز ہے۔ مگر میں تو آپ کا دوست ہوں تائی جان، مجھے ابھی کچھ اور باتیں بھی آپ سے معلوم کرنی ہیں۔ بیچارے چودھری عرفان کا قتل، مرشد کی موت، میرے پاپا کی موت، آپ کا ان تینوں موتوں سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ اور باہر نکل جا ورنہ نقصان اٹھائے گا، تائی جان نے کہا اور پھر اچانک ہی انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ سفید سانپ ایک دم سے اس طرح منتشر ہو کر بھاگے جیسے ان پر آگ برسا دی گئی ہو۔ گھوڑنی اندھوں کی طرح دوڑتی ہوئی ایک دیوار سے ٹکرائی اور اس میں سما گئی۔ یہی کیفیت اس کے سر کی ہوئی تھی۔ چراغوں کے بجھ جانے سے تہہ خانے میں گھور اندھیرا ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کسی انسانی زندگی کا وجود نہیں ہے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، بہت کچھ ذہن میں آ رہا تھا، لیکن اب اس تہہ خانے میں کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ میں واپس چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد باہر آ گیا۔ قیصر خان اطمینان سے گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ بیٹھ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا اور میرے قریب آ کر بولا، واپس چلے صاحب؟ ہاں۔ میں قیصر خان کے برابر آ کر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ایک نگاہ میں نے تائی جان کی گاڑی کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ قیصر خان گاڑی سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھا لے گیا اور ہم گیٹ سے باہر نکل آئے۔ قیصر خان خاموش تھا، ضرورت سے زیادہ ویسے بھی نہیں بولتا تھا۔
میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہوں گے، لیکن اس وقت تہہ خانے میں ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دفعتاً ہی میری ذہن میں گردن میں پڑے ہوئے تعویذ کا خیال آیا تو میں نے کہا، مرشد کی قبر پر چلنا ہے قیصر خان؟ جی صاحب، قیصر خان بولا اور اس نے گاڑی کا رخ اس جانب موڑ دیا۔ میرا ذہن خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ کتنا زبردست فائدہ پہنچا مجھے مرشد کے دیے ہوئے تعویذ سے۔ میرے دل میں مرشد کے لیے بڑی عقیدت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے دادی اماں کے بارے میں سوچا۔ جو انکشاف تائی جان نے دادی جان کے بارے میں کیا تھا وہ بھی انتہائی انوکھا تھا۔ گویا دادی اماں نے یہ زندگی جان بوجھ کر اپنائی تھی۔ خیر میرے ساتھ تو ان کا سلوک برا نہیں تھا، لیکن ایک طرح سے وہ بھی مجبور تھیں۔ وہ کھل کر ہماری سامنے نہیں آ سکتی۔ پھر ڈاکٹر اشتیاق ان کا ایک علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق کی شخصیت کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی ان حالات سے پوری طرح آشنا ہو۔ بہرطور ان سوچوں کے درمیان راستہ طے ہوا اور میں قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے قبرستان کے سرے پر بنے ہوئی دکان سے بہت سے پھول اور اگربتیاں خریدیں۔ پھر مرشد کی قبر پر جا کر لڑکوں سے پانی منگوایا۔ مرشد کی قبر پر پانی ڈالا، پھول ڈالے، اگربتیاں جلائیں اور پھر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے کہا، مرشد، آپ کی محبت، آپ کی عنایت کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس تعویذ کی کرامت آج صحیح معنوں میں میرے ذہن میں واضح ہوئی ہے۔ آپ نے جس طرح مجھے پر نظر عنایت کی، اس کا صلہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں۔ میری بہن دانیہ ان کا شکار نہ ہو جائے، اس کے لیے دعا فرمائیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ دیجیے۔ نہ جانے کیوں میں دیر تک وہاں رک کر اس کا منتظر رہا کہ ممکن ہے مرشد کی قبر سے مجھے کوئی اور تعویذ حاصل ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے الوداعی الفاظ کہے تو قیصر خان اٹھ کر میرے ساتھ چل دیا۔ پھر اچانک تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے دل میں کچھ خیال آیا اور میں نے قیصر خان سے کہا کہ تائی جان کی کوٹھی کی طرف چلنا ہے۔ قیصر خان نے خاموشی سے گردن ہلا دی تھی۔ سفر جاری رہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے تائی جان کی عالیشان کوٹھی میں قدم رکھ دیا۔ وہاں میں نے تائی جان کی کار دیکھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ واپس آ گئی ہیں۔ گاڑی سے اتر کر میں اندر داخل ہوا۔ ایک ملازمہ میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تائی جان گھر میں ہیں؟ ہاں، وہ ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، آئیے۔ میں ایک دلچسپ صورتحال کو ذہن میں رکھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا تو میں نے تائی جان کو ایک میگزین کے مطالعے میں مصروف پایا۔ ان کا چہرہ بالکل شفاف تھا۔ سفید رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس، ویسے بھی بلند قد و قامت اور دلکش نقوش کی مالک تھیں۔ اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کا جو روپ دیکھا تھا، اگر کوئی اجنبی ان دونوں شکلوں کا موازنہ کرتا تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کی وہ مکروا شکل اس وقت اس خوش شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل آویز مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ شکر ہے کہ تمہیں اس طرح میرے پاس آنے کا خیال تو آیا۔ آؤ بیٹھو، کیسے ہو؟ تائی اماں کے الفاظ مجھے بہت کچھ سمجھا رہے تھے، اور میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے۔ سناؤ، سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی تائی جان، بالکل ٹھیک ہیں سب لوگ۔ افشاں بیگم نے تو میرے پاس نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں شہاب، تم نے تو زندگی گھر سے باہر گزاری ہے، تم کہاں خاندانی الجھنوں میں پھنس گئے۔ میں نے ہر طرح تمہیں مدد کی پیشکش کی ہے۔ اس دن میں نے تمہیں جن لوگوں سے ملایا تھا وہ اس قدر کام کے لوگ ہیں کہ اگر اپنے بزنس کا آغاز کر کے تم ان میں سے کسی کا سہارا طلب کرو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ کیا اس طرح بھی لوگ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ یہ الگ بات ہے کہ تم اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے اور اپنی ہی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ ایک بات میں تم سے کہوں شہاب، دیکھو بہت کچھ ہے تمہارے پاس، اتنا کچھ ہے کہ تم پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہو۔ خاندان کے ان جھگڑوں میں نہ پڑو جن سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنا مستقبل بناؤ، بڑے آدمی کہلاؤ، اپنی نسلوں کا تحفظ کرو۔